ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے این اے ڈی کا داخلہ جو ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو سندھ کے تعلیمی بورڈز کی جو خراب صورتحال ہے اس کے حوالے سے اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے، کیونکہ جو ٹاپر پوزیشن جو کینڈیڈیٹس تھے مختلف بورڈز کے، سندھ کے جو حیدرآباد بورڈ ہو یا لاڑکانہ ہو یا کراچی بورڈ ہو، ان کے جو ٹاپر پوزیشن تھے وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہیں، پروفیسر ہیں مشتاق میرانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتاق میرانی صاحب، یہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، جو این اے ڈی کا داخلہ ٹیسٹ ہوا، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوا، اس میں جو اتنے سارے جو ہیں بچے فیل ہوئے ہیں اور وہ مختلف بورڈ سے ان کی ایجوکیشن ہے، کسی کی کراچی بورڈ سے، کسی کے حیدرآباد، کسی کے لاڑکانہ بورڈ سے، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا کہ یہ جو ٹیسٹ میں بچے اتنے تعداد میں فیل ہوئے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ این اے ڈی کے جو داخلہ کی کنٹیکسٹ ہے اس میں ہم فیل کا لفظ نہیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے. ہوتا یہی ہے کہ جب ٹیسٹ ہوتی ہے تو وہ رینکنگ بنتی ہے کہ بھائی اچھا ہر اسٹوڈنٹ اپنا وہ نمبر لیتا ہے، پھر وہ رینکنگ میں اگر سیٹیں 100 ہیں تو وہ 150 پہ آ کے اور اس کے باقی کو کہتے ہیں چلے جاؤ. تو اس کا مقصد ہے کہ فیلیور یا سکسیس کا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. ہاں، دوسرا یہ ہے، اور جو بھی کراچی بورڈ سے باقی جو بورڈ ہیں سندھ کے، ان لوگوں نے اپنی اپنی سیٹیں وہ لے لی ہیں، تو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اچھا صحیح. تو اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کراچی ڈویژن ہے اس میں 1628 سیٹس ہیں ٹوٹل، اور جو حیدرآباد بورڈ کی جو ان کو سیٹیں 34 ہیں، اور نواز شاہ کی 16 ہیں، میرپور خاص کی 41 ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بورڈ انتظامیہ کی جو کارکردگی کا سوال ہے یا کوٹا کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جنرلی تو پرفارمنس ہے، جنرلی پرفارمنس کا ہے نا، جنرلی. صحیح. ہاں، لیکن اسپیسیفکلی جو کوٹا کا ہے تو وہ ڈفرینٹ بورڈز کے انہوں نے لڑکوں نے وہ لے لی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب دیکھیں نا، آئسولیشن میں ہم نہیں بات کریں گے. میں اکنامکس کا بھی اسٹوڈنٹ اور پڑھایا بھی ہے. جی بتائیں آپ. جی ہاں، کراچی میں آپ کو بتاؤں، کراچی اور باقی جو سندھ ہے، کراچی کی جی ڈی پی پر کیپیٹا $3000 سے اوپر ہے. $3000. اور کراچی سے باقی جو ہے وہ صرف 400 یا $500 جی ڈی پی پر کیپیٹا ہے. اندازہ لگائیں کہ کتنا اکنامک ڈفرینشیل، کتنا اکنامک. ٹھیک ہے. دوسرا سوشل یہ ہے کہ موسٹلی کراچی کے لوگ جو ہیں یا باقی سندھ کے جو لوگ ہیں وہ ایجوکیشن پر اسی لیے وہ دیتے ہیں، فورس کرتے ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ موسٹلی نوکری کے علاوہ ان کے لیے آپشن نہیں ہے. صحیح. تو جو بھی ہے وہ میرپور خاص ہو، لاڑکانہ ہو، کراچی ہو، لیاقت آباد ہو، ملیر ہو، کہاں کے بھی وہ اپنے بچوں کو تعلیم پر. اب کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر ہے، یہ ذہن میں رکھیں. پرائیویٹ ٹیوشن بالکل ہے. ہاں، تو وہ جو ہے نا، وہ لڑکے جو خاندان ہے یا پیرنٹس ہیں وہ آسانی سے اپنے بچوں کو ایک میلے میں اس کا یہ ہے. لیکن اگر آپ چلے جائیں کراچی کو چھوڑ کر حیدرآباد، میرپور خاص، ٹھٹا، یہ وہ، تو آپ کو بتائے کہ وہ ایک ٹاؤن ہوتا ہے. موسٹلی جو ہے نا رورل ٹاؤنس ہوتے ہیں. بڑے شہر تو حیدرآباد، کراچی، میرپور خاص، یہ ہے. جی جی. باقی دو ٹاؤنس ہیں. صحیح. اور عموماً ہمارے لوگوں کی جو ہے نا انکم بہت کم ہے، تو وہ سب پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ ٹیوشن کا انتظام نہیں کر سکتے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. صحیح ہے. ایگزیکٹلی. دوسری اویلیبلٹی، تو وہاں جو ہے نا وہ اتنا سینٹر نہیں ہے جہاں وہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے. انڈسٹری ہے باقاعدہ. جی جی. پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ کالج ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ. اس کے کمپیریزن باقی سندھ میں ابھی تک جو ہے نا ایجوکیشن جو انڈسٹری ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. یہ کہ کراچی کے کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہیں پاپولیشن، تو اس سے جو ہے نا لڑکے آپس میں بات کرتے، ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، آئی ٹی کا ہوتا ہے، تو وہ ان کی یہ ایڈوانٹیج ہے. میں
میں ابھی صرف بات کروں گا کہ کراچی کا ایڈوانٹیج باقی سندھ کا کیا ایڈوانٹیج ہے رورل. صحیح صحیح. وہاں دیکھیں کہ بجلی نہیں ہوتی یا لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی ہے, اپنے پیرنٹس کی جو انکم ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ جو فیکٹرز کریں گے, اور بات اور امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر ڈومیننٹ ہے وہ ایجوکیشن میں, ویئر ایز باقی سندھ میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, گورنمنٹ سیکٹر. صحیح. اور گورنمنٹ سیکٹر کے جو سارے یہ ہیں اپنا ڈپارٹمنٹس کہیں کہہ لیں, سیکٹر کہیں, کہ ان کی پرفارمنس بہت کم ہے. کم ہے. وہ لا اینڈ آرڈر کی کہہ رہے ہیں, آپ ایجوکیشن کی کریں, ہیلتھ کی کریں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ساری سندھ میں جو بھی ڈاکٹر بن ہے آپ چلیں کراچی میں علاج کرائیں نا. دس از اے سچویشن. صحیح. اگر وہ تھوڑی سی بھی بیماری ہوتی ہے آپ کراچی میں علاج کریں, آغا خان میں کرائیں. اس کا مقصد ہے کہ کراچی کے علاوہ باقی سندھ میں وہ ایڈوانس ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے جو وہی ہے. تو ہم دو چیزوں پر میرے جو کنکلوژن یہ ہے کہ ایک تو اکنامک کے حوالے سے پیسے نہیں ہے, دوسرا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے ایجوکیشن کا, تھرڈ جو ہے رورل سندھ میں وہ ہے پبلک سیکٹر. پبلک سیکٹر آل اوور پاکستان جو ہے نا وہ اتنی پرفارمنس نہیں ہے جتنی اس کی ہونی چاہیے. اچھا سر, بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کراچی کے حالات, کراچی کی جو پرفارمنس ہے یا ایجوکیشن کوالٹی ہے وہ باقی شہروں سے تو ڈیفرنٹ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ 613 ارب روپے جو بجٹ ہے سندھ کی ایجوکیشن کی, تو اس پہ بھی تو سوال لاگو ہوتا ہے. تو وہ کہاں پہ کیسے خرچ ہوتی ہے, ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیوں امپروو نہیں ہو رہا, اور پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ ایز انڈسٹری ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں. جیسے یہاں پہ ہمارے پاس جو فگر ہیں تو 40 پرائیویٹ ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں سندھ میں, اور 30 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. تو ان میں جو فرق ہے وہ کیسے ہم کریں گے بیلنس اس کو؟ اب دیکھیں نا, جو حکومت کے لیے 2-3 ان کے فرض ہیں, ڈیوٹیز ہیں. جی جی. گڈ گورننس, لا اینڈ آرڈر اور اکنامک ڈیولپمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ سارے پاکستان میں اب یہ ریکگنائزڈ فیکٹ ہے کہ فارم 47 کی حکومت چل رہی ہے, پروونس میں چل رہی ہے, فیڈرل میں چل رہی ہیں. بالکل. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کے اگر ہم خدمت نہیں کریں گے تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. ان کا جو ہے نا وہ حکومت کا سارا ڈپینڈنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ راضی ہو تو ہمیں حکومت ملے گی, نہیں ہے تو ہمیں پھر. اسی لیے اور ایک اور انڈیکیٹر بتاؤں, ہم جب یونیورسٹی میں ہوتے تو پیار علی علانہ صاحب پیپلز پارٹی کا ایجوکیشن منسٹر, وہ دورہ کر کے اس زمانے میں سندھ یونیورسٹی میران یونیورسٹی سیم ہوتی تھی, تو وہ ہمارے ساتھ کینٹین میں آ کے چائے پیتے تھے, کین یو بلیو, اور گپ شپ کرتے, پرابلم پوچھتے, کیا پرابلم ہے, کیا ہے. ابھی آپ کو دیکھیں چیف منسٹر ہیں, ایجوکیشن منسٹر ہیں, لا منسٹر ہیں, وہ کراچی کو تو چھوڑیں, وہ اپنی آفس میں بھی نہیں, گھر پر وہ محدود ہو گئے, یعنی دورہ تک نہیں کریں گے. تو ہم ان کو کیا پتا کہ ایگزیکٹلی وہ وزٹ نہیں کرتے. اور انگریزوں جو کمپیئر کریں انگریزوں تو ان کی فرسٹ کنڈیشن ہے کہ آپ اپنی جورسڈکشن میں وزٹ کریں, دیکھیں, اور وہ ہر سال رپورٹ بناتے تھے کیا پروگریس ہے کیا نہیں ہے. پرفارمنس کے بنیاد پر جو ہے نا وہ ساری میرٹ ہوتی تھی. اب ٹوٹلی سندھ کی جو گورننس ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے ٹوٹلی, کسی حوالے سے بات ہے. تو یقیناً یہی حالات ہوں گے. تو سر اس کراچی میں کا قصوروار کون ہے, ہو از ریسپانسبل فار دس سچویشن؟ کہ وہ صرف یہ کہ نہ صرف سندھ میں کہ بھائی جینین ڈیموکریسی ہو, رول آف لا ہو, کانسٹیٹیوشن لا ہو, ہیومن رائٹس ہو, آل اوور دا ورلڈ یہی ہوتا ہے ڈیموکریسی میں. جینین ڈیموکریسی ہو تو لوگوں کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو, میڈیا انڈیپینڈنٹ ہو, فریڈم آف ایکسپریشن ہو, یہ ڈیموکریسی کے ایک پارٹس ہیں, ان کی کریکٹرسٹکس ہے, اس سے سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ہم 45 کے جو چیزیں دیکھیں گے, ایجوکیشن میں دیکھیں گے, ہیلتھ میں دیکھیں گے, تو نتیجہ یہی ہوگا. سر ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ نے پرفارمنس کے حوالے سے بات کی, تو اگر دیکھا جائے پرفارمنگ کے حوالے سے تو
ہم سندھ کی ایجوکیشن میں تو ہزاروں تعلیمی ادارے ان کی بہتری کے لیے تو چلیں، سندھ گورنمنٹ کو ہم بلیم نہیں کر رہے، حالانکہ وہ ریسپانسیبل ہیں، لیکن اگر یہ بورڈ کے حوالے سے بات کریں تو بورڈ کے جو اسٹاف ہوتا ہے وہ تو تقریباً 100 کے درمیان ہوگا، چیئرمین ہوگا، کنٹرولر ہوگا، باقی اسٹاف ہوگا، ان کو تو بورڈز کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تھیوریٹیکلی ٹیکنیکلی آن پیپر اٹ از دیئر ڈیوٹی، وہ ان کی فرض میں شامل ہے، جی جی، لیکن کیونکہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوتی، ان میرٹ کی پر نہیں ہوتی، اپائنٹمنٹ صحیح، پرفارمنس پر نہیں ہوتی، ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے نا فیورٹزم اور فیکٹر کے حوالے سے ہوتی، اسی وجہ سے ہمیں جہاں بھی دیکھو، ایریگیشن میں دیکھو، ایجوکیشن میں دیکھو، ہیلتھ میں دیکھو، جو بھی سیکٹر سندھ میں ہے نا، وہاں کے جو پرنسپل آفیسرس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ میرٹ پر نہیں ہوتی اور فیکٹرز پر ہوتی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مشتاق میرانی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پروفیسر مشتاق میرانی صاحب، جن کا کہنا تھا کہ جو سارا مسئلہ ہے وہ پرفارمنس کا ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس ہو، تعلیمی اداروں کی پرفارمنس ہو، یا جو بورڈ انتظامیہ کی پرفارمنس ہو، اس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو باقی سندھ، کراچی کے علاوہ جو سندھ کے باقی شہر ہیں ان میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو کراچی شہر میں ہیں، تو ایک یہ بھی ریزن انہوں نے بتایا۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔